بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خاص خبروں کا خلاصہ۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے عالمی برادری سے پاکستانی سیلاب زدگان کی فوری امداد کی اپیل کی ہے۔ ہندوستان نے اپنے کوئک ری ایکشن میزائل کے تجربے کو کامیاب بتایا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے البانیہ پر سائبر حملوں میں ایران کے ملوث ہونے کے دعووں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے اس دہشت گرد نواز ملک کی حمایت کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے عالمی برادری سے پاکستانی سیلاب زدگان کی فوری امداد کی اپیل کی ہے۔ پاکستان کے دورے سے قبل اینٹونیو گوتریش نے کہا کہ پاکستان کا تہائی حصہ سیلاب سے متاثر۔ انہوں نے کہا کہ وہ پاکستانی عوام سے اظہار ہمدردی اور عالمی برادری سے فوری اور وسیع امداد کی اپیل کرنے کی غرض سے پاکستان جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے زور دے کر کہا کہ یوکرین کی جنگ پر حد سے زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، جبکہ اصل جنگ یعنی ماحولیاتی تبدیلی کی جنگ کو بھلا دیا گیا ہے۔ اینٹونیو گوتریش نے ماحولیاتی مسائل کو وقت کا اہم ترین مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جس صورتحال کا سامنا پاکستان نے اس وقت کیا ہے، اس کا سامنا مستقبل میں دوسرے ممالک کو بھی کرنا پڑے، لہٰذا اس ہماگیر مسئلے کا بغور جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ واضح ہے کہ چند صنعتی ممالک کی سرگرمیوں کے نتیجے میں، جن میں امریکہ سر فہرست ہے، ماحولیاتی تبدیلیوں کی رفتار تیز ہوتی جا رہی ہے، جس کا خمیازہ پاکستان جیسے ممالک بھگت رہے ہیں جن کا ماحولیاتی آلودگی میں حصہ 1% بھی نہیں ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ دسیوں لاکھ پاکستانی عوام سیلاب کی زد میں ہیں۔ سیلاب سے لاحق مالی نقصان کا حجم $10 ارب سے زیادہ بتایا گیا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کا یہ جملہ وائرل ہو رہا ہے کہ وہ فوج اور عدلیہ پر ایسے تنقید کرتے ہیں جیسے باپ بیٹے پر کرتا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق بدھ کے چشتیاں جلسے میں کہا گیا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کا جملہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے کہ میں فوج اور عدلیہ پر ایسے تنقید کرتا ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے پر کرتا ہے تاکہ وہ اچھا انسان بنے۔ رپورٹوں کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنے اس جلسے میں بھی فوج اور عدلیہ کو ہدف تنقید بنایا، لیکن اسی کے ساتھ کہا کہ میں فوج اور عدلیہ پر تعمیری تنقید کرتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ان پر ایسے تنقید کرتا ہوں جیسے کہ باپ بیٹے پر کرتا ہے تاکہ وہ اچھا انسان بنے۔ انہوں نے اپنی اس تقریر میں بھی آرمی چیف کی تقرری کا مسئلہ اٹھایا اور تنقید بھی کی۔ عمران خان نے کہا کہ نواز شریف بقول ان کے باہر بیٹھ کر یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ نیا آرمی چیف کس کو بننا ہے اور کس کو جیل میں جانا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مسلم لیگ نون فوج کو ان سے لڑانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون والے چاہے جتنی کوشش کر لیں، پاکستانی فوج بھی میری ہے اور ملک بھی میرا ہے۔ ہندوستان نے اپنے کوئک ری ایکشن میزائل کے تجربے کو کامیاب بتایا ہے۔ ہندوستان کا سرکاری خبر رساں ادارے UNI نے ملک کے ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن DRDO اور فوج کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ زمین سے فضا میں مار کرنے والے کوئک ری ایکشن میزائل کے 6 ٹیسٹ کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ سبھی ٹیسٹ اوڈیشہ کے چندی پور میں انٹیگریٹڈ ٹیسٹ رینج سے رات میں کیے گئے اور دن میں بھی۔ ٹیسٹ کے دوران اونچی پرواز کرنے والے اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ہندوستان کے ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نے دعویٰ کیا کہ میزائل نے سبھی مراحل کے دوران اہداف کو پوری دقت کے ساتھ نشانہ بنایا اور سبھی پیرامیٹرز کو پورا کیا۔ ایران کی وزارت خارجہ نے البانیہ پر سائبر حملوں میں ایران کے ملوث ہونے کے دعووں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے اس دہشت گرد نواز ملک کی حمایت کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے۔ بدھ کے روز البانیہ کے وزیر اعظم ایڈی راما نے ایران کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے ایرانی سفارتکاروں سے فوری طور پر نکل جانے کا مطالبہ کیا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ایران نے گزشتہ دنوں اس ملک کو سائبر حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ البانیہ کے وزیر اعظم کے اس بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے البانیہ کے دعووں اور اس پر امریکہ اور برطانیہ کی حمایت کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ نے اس سے قبل جب ایران کی بنیادی تنصیبات بالخصوص ایٹمی تنصیبات سائبر حملوں کا نشانہ بنی تو براہ راست یا بالواسطہ طور پر ان حملوں کی حمایت کی تھی، لہٰذا واشنگٹن اور لندن کو اسلامی جمہوریہ ایران پر اس نوعیت کے الزامات لگانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ ترجمان نے مضحکہ خیز مسائل کی بنیاد پر ایران کے خلاف مہم جوئی کی جانب سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی بھی قسم کی سازش رچی گئی تو تہران اس کا فوری، ٹھوس اور منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔
ناصر کنانی نے زور دے کر کہا کہ ایران کی بنیادی تنصیبات کو متعدد بار سائبر حملوں کا سامنا رہا ہے، اسی لیے ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے ایران ہمیشہ اس نوعیت کے خطروں کے مقابلے میں اپنی ذمہ داریاں نبھاتا رہا ہے۔ واضح ہے کہ البانیہ امریکہ کے حکم پر کئی برس سے MKO دہشت گردوں کا میزبان ہے۔ MKO دہشت گرد تنظیم ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران کے صدر، وزیر اعظم اور چیف جسٹس سمیت سینکڑوں عہدیداروں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث رہ چکی ہے۔ MKO کے دہشت گردوں نے ایران میں کم از کم 17,000 شہریوں کو شہید کیا اور ایران پر مسلط کردہ جنگ کے دوران بھی باسی عامر صدام کا ساتھ دیا تھا۔ عراق پر امریکی قبضے کے بعد اس گروہ کے سرغنوں اور دہشت گردوں کو امریکہ کی نگرانی میں البانیہ میں واقع ایک کیمپ میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ واشنگٹن کی جانب سے MKO دہشت گردوں کی فنڈنگ جاری ہے اور البانیہ کی حکومت کو بھی اسی سلسلے میں مالی امداد ملتی ہے۔ یاد رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے مدتوں قبل اپنا سفیر البانیہ سے واپس بلا لیا تھا اور سفارت خانہ ناظم الامور کی سطح پر سرگرمیاں انجام دے رہا تھا۔ ایران نے اپنے ایٹمی پروگرام کے بارے میں IAEA کی تازہ رپورٹ کو من گھڑت اور بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان بہروز کمال بندی نے IAEA کے ڈائریکٹر جنرل کی گورکھ دھندا قرار دیا۔ بہروز کمال بندی کا کہنا تھا کہ اس رپورٹ میں کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ سیاسی بنیادوں پر لگائے جانے والے پرانے اور من گھڑت دعووں کا اعادہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ IAEA میں ایران کے سفیر آئندہ ہفتے ہونے والے اجلاس میں ڈائریکٹر جنرل کی رپورٹ کا مدلل اور قانونی جواب دیں گے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان نے کہا کہ بعض عالمی ذرائع ابلاغ IAEA کی رپورٹ میں جان بوجھ کر استعمال کیے جانے والے الفاظ کو بنیاد بنا کر ایران کے پرانے ایٹمی پروگرام کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ بہروز کمال بندی نے واضح کیا کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کی فیکٹ چیکنگ کا پرانا نظام بحال کرنے کے لیے ایٹمی معاہدے کے رکن ممالک کو اپنے حصے کے اقدامات پر عمل کر کے دکھانا ہوگا۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ جب مغرب والے اپنے وعدے پورے نہیں کر رہے ہیں اور ایرانیوں کے خلاف ظالمانہ پابندیاں جاری ہیں تو ایسی صورتحال میں تہران سے اضافی نگرانی قبول کرنے کی توقع نہیں کرنا چاہیے۔ قابل ذکر ہے کہ IAEA کے ڈائریکٹر رافیل گروسی نے اپنی تازہ رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں افزودہ یورینیم کا ذخیرہ 3,940 کلو واٹ تک پہنچ گیا ہے۔ یورپی کونسل کے صدر چارلز میشل نے بدھ کی شام کو کہا ہے کہ یورپ ایران کے ایٹمی معاہدے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایک انٹرویو کے دوران چارلز میشل نے کہا کہ یورپی یونین کی جانب سے پیش کیے جانے والے مسودے پر منفی رد عمل کے باوجود یورپی یونین ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی معاہدے سے دستبردار نہیں ہوگی۔ اس سے قبل امریکی قومی سلامتی کمیٹی کے سینئر رکن جان کربی نے کہا تھا کہ ابھی ایٹمی معاہدے کو بحال کرنے کی کوششوں کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے تہران اور واشنگٹن کے مابین اختلافات کا ذکر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ معاہدے کے حصول کے لیے کسی تاریخ کا اعلان نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب معاہدہ ہوگا تو اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ادھر صہیونی حکومت کے صدر اسحاق ہرٹزوگ نے ایران کے ایٹمی معاہدے کو بحال کرنے کے سلسلے میں ہونے والے مذاکرات کو ناکام بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے۔ اپنے دورے جرمنی میں انہوں نے اس ملک کے ارکان پارلیمان سے ایران پر مزید پابندیاں عائد کرنے کی اپیل کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ایٹمی تجربات پر پابندی کے معاہدے CTBT کو لازم الاجرا قانون میں تبدیل کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ CTBT معاہدے کی سالگرہ کے موقع پر ایک عالمی نشست سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں ایران کی سفیر اور ڈپٹی چیف ڈیلیگیٹ محترمہ زہرا ارشادی نے ایٹمی تجربات پر پابندی کے وعدے ایٹمی ترک اسلحہ کا متبادل نہیں ہیں اور انہیں لازم الاجرا قانون میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ CTBT معاہدے پر دستخط کو 26 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا آج بھی ایٹمی تجربات بند ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ ایرانی سفیر کا کہنا تھا کہ بلا شبہ اس حوالے سے اصل ذمہ داری ایٹمی ممالک پر عائد ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ میں متعین ایران کے سینئر سفارتکار نے واضح کیا کہ ایران بھی دیگر غیر ایٹمی ملکوں کی طرح ایٹمی تجربات کے خاتمے میں ہونے والی تاخیر اور بہانے بازیوں سے خوش نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT پر نظر ثانی کی کانفرنس بھی اب تک ناکام رہی ہے۔ زہرا ارشادی نے کہا کہ اگر ایٹمی تجربات کو روکنے کے عالمی مطالبات پر عمل کیا گیا ہوتا تو دنیا میں نئے ایٹمی ہتھیاروں کے خطرات پیدا نہ ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک تقریباً 2000 بار ایٹمی ہتھیاروں کے تجربات انجام پا چکے ہیں، ان میں آدھے تجربات صرف ایک ملک
امریکہ نے کیے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کی سفیر نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ دنیا کے ایٹمی ممالک نے ایٹمی ہتھیاروں کے تجربات اور ان کے تباہ کن اثرات سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی ہے۔ زہرا ارشادی نے مزید کہا کہ ایران سمجھتا ہے کہ NPT معاہدے کی شق نمبر 6 اور ایٹمی طرح اسلحہ فی الفور عمل درآمد کر کے دنیا کو حقیقی معنوں میں ایٹمی جنگ کے خطرات سے بچایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بات زور دے کر کہی کہ ایٹمی طرح اسلحہ کے تعلق سے ایٹمی ملکوں کو اپنے وعدوں پر عمل درآمد اور جواب دہی کا پابند بنانے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کی سفیر نے یہ بات بھی زور دے کر کہی کہ اسرائیل کے عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی وجہ سے بدامنی اور عدم استحکام کا احساس کرنے والے مشرق وسطیٰ کے خطے کو بھی ایٹمی ہتھیاروں سے پاک بنانے کا عمل تیز کیا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں ایران کی ڈپٹی چیف ڈیلیگیٹ اور سفیر زہرا ارشادی نے دنیا بھر کے ملکوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو ایٹمی خطرات سے پاک کرنے کے لیے کسی موقع کو ضائع نہ کریں۔ حکومت عراق نے پاکستان اور افغانستان سے آنے والے زائرین اربعین کو زمینی راستے ملک میں داخل ہونے کی اجازت دے دی ہے۔ عراق کی وزارت داخلہ کے مشیر اور اربعین کمیٹی کے سربراہ جنرل مہدی الفقیقی نے اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے زائرین ایرانی حکام کی ہم آہنگی سے شلمچا پاس کے راستے عراق میں داخل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے بات زور دے کر کہی کہ پاکستانی اور افغانستانی زائرین کو شلمچا پاس کے علاوہ کسی اور گزرگاہ سے داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہر سال ہزاروں پاکستانی اور افغانستانی زائرین مقامات مقدسہ کی زیارت اور چہلم میں امام حسین علیہ السلام میں شرکت کے لیے ایران کے راستے عراق جاتے ہیں۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ افغانستان کی طالبان انتظامیہ نے عراق کی اندرونی صورتحال کے پیش نظر افغان شہریوں کے عراق جانے پر پابندی عائد کر دی ہے، تاہم طالبان کی وزارت مذہبی امور نے ایسی کسی بھی پابندی کی تردید کی ہے۔ طالبان کی وزارت حج و اوقاف کے ترجمان سید محمد حسینی نے کہا کہ ہماری جانب سے عراق جانے والے زائرین کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی اور اس بارے میں شائع ہونے والی خبریں بے بنیاد ہیں۔ غاصب سینی فوجیوں نے مغربی کنارے کے مرکزی علاقے میں فائرنگ کر کے ایک فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا۔ فلسطین الیوم کے مطابق غاصب سینی فوجیوں نے مذکورہ نوجوان کو جمعرات کی صبح سویرے اس وقت گولیوں کا نشانہ بنایا جب وہ مشرقی رام اللہ میں واقع ایک اسرائیلی چیک پوسٹ کے قریب سے گزر رہا تھا۔ غاصب سینی فوجیوں نے بدھ کے روز بھی صبح طوباس کے الفاریا کیمپ میں وحشیانہ فائرنگ کر دی تھی، جس کی زد میں آ کر 21 سالہ فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا تھا۔ دوسری جانب مزاحمتی محاذ کے جوانوں نے صہیونی جارحیت کا جواب دیتے ہوئے شمالی جنین میں قائم ایک اسرائیلی چیک پوسٹ کو دھماکہ خیز مواد سے نشانہ بنایا ہے۔ اس حملے میں ہونے والے نقصانات کے بارے میں فوری طور پر کوئی اطلاع نہیں ملی۔ قابل ذکر ہے کہ نابلس اور جنین سمیت مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں فلسطینیوں کی مسلح کارروائیوں میں اضافے نے صہیونی حکام کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ روس نے مشرقی یوکرین کے دونیسک ریجن کے شہر کودما پر قبضہ کر لیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق روسی وزارت دفاع کے ترجمان ایگور کناشنکوف نے ماسکو میں صحافیوں کو بتایا کہ ہماری فوجیں کودما شہر میں داخل ہو گئی ہیں اور یہ شہر اب ہمارے کنٹرول میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ روسی فوج نے دونیسک کے نواح میں واقع میزائل سسٹم کا سامان بنانے والے کارخانے کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ اس نے یوکرین کے حملوں کے مقابلے میں لوہانسک اور دونیسک کے مقامی حکام کی درخواست پر اس علاقے میں فوجی کارروائی کا آغاز کیا ہے۔ دوسری جانب امریکہ اور یورپی ممالک روس پر دباؤ بڑھانے کے لیے یوکرین کو اسلحے کی سپلائی کے ساتھ ساتھ ماسکو کے خلاف مختلف طرح کی پابندیاں عائد کر چکے ہیں، جس کے نتیجے میں جنگ طول پکڑتی جا رہی ہے۔ ایک برطانوی تحقیقاتی مرکز کی جانب سے جاری شدہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سیاہ فام اور ایشیائی نژاد برطانوی شہریوں کے ساتھ امتیازی سلوک کے معاملات میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ برطانیہ کی لیونگ ویج فاؤنڈیشن نام کے تحقیقاتی مرکز کی تازہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 56% غیر سفید فام کارکنوں کو سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر اور مراکز میں نسل پرستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کی تنخواہیں بھی سفید فام شہریوں کے مقابلے میں کم ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تنخواہوں کے معاملے میں غیر برطانوی نژاد خواتین کو سب سے زیادہ امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مردوں کے مقابلے میں انہیں کم تنخواہ دی جاتی ہے۔ لیونگ ویج فاؤنڈیشن کی سربراہ کیتھرین چیمپئن نے بتایا کہ اقلیتیں نہ صرف سب سے زیادہ توانائی کے بحران کی زد میں آ رہی ہیں بلکہ کورونا وبا کا شکار ہونے والوں میں بھی ایشیائی اور سیاہ فام شہریوں کی تعداد سفید فام شہریوں سے زیادہ رہی ہے۔